अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कलीम उल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम उल्लाह ऑफिशियल। आज बात करेंगे एक पाकिस्तान में होने वाली ऐसी मुलाकात के बारे में जो शायद आप बहुत कम जानते हों या शायद पहली बार सुनने लगे हों। ये मुलाकात है सेनेटर फैसल वावड़ा और पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी की। इस मुलाकात को कैसे मुनक्कद किया गया, मुलाकात कैसे हुई, किस जगह पर हुई और सबसे ज्यादा दिलचस्प इन दोनों के दरमियान होने वाला वो मकालमा, वो बातचीत और गुफ्तगू है जो इन दोनों के रहनुमाओं के दरमियान हुई। फैसल वावड़ा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं और इमरान खान साहब का जब दौरे हुकूमत था तो उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे और एक वजीर की हैसियत रखते थे और उन्हीं दिनों में तहरीक लब्बैक के तहरीक इंसाफ के साथ कुछ क्लैशेस चल रहे थे और मामलात काफी खराब हो चुके थे और तहरीक लब्बैक की जानिब से एक लॉन्ग मार्च और धरने का ऐलान किया गया था। मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान तहरीक लब्बैक की जानिब से किया गया था। उन्हीं दिनों में इमरान खान साहब ने, जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उन्होंने अपने वजीर फैसल वावड़ा को जो है इमरान खान ने लाहौर भेजा और कहा कि साद रिजवी से जाकर मुलाकात करें और उनको मेरी तरफ से ऑफर करें कि वो इस एहतजाज को, इस हड़ताल को, इस धरने को मौखर कर दें और मौखर करने की सूरत में हम आपको ये तीन चीजें जो है वो फराहम करेंगे और आप ये तीन चीजें हम तुम्हारी तरफ से तोहफा समझ के कबूल करें और इस एहतजाज और धरने को खत्म कर दें। फैसल वाडा जो कि वजीर थे वो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में आते हैं और आकर डॉक्टर शफीक अमीनी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा, केपीके के तमाम इलाके के हेड ऑफ केपीके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, डॉक्टर शफीक अमीनी से उनकी मुलाकात होती है। वो डॉक्टर शफीक अमीनी से मुलाकात करते हैं मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो कि तहरीक लब्बैक का मरकज होता है। इस मुलाकात में वो सबसे पहले इधर दाएं बाएं आगे पीछे देखकर बहुत हैरान होते हैं और ताज्जुब का इजहार करते हैं और डॉक्टर शफीक अमीनी से अर्ज करते हैं क्या यही वो जगह है जहां से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक का आगाज होता है, यही वो मरकज है जो तहरीक लब्बैक का मेन ऑफिस है? उन्होंने कहा जी। तो उन पर एक हैबत तारी हो जाती है कि मैं उन लोगों के पास आया हूं जो पाकिस्तान की चौथे नंबर पर सबसे बड़ी जमात, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी जमात है, मैं उनके पास आया हूं और उनका रहन सहन ये है कि वो एक छोटी सी मस्जिद से अपनी इस पूरी सियासत का जो है वो निजाम चला रहे हैं। इनका इतना बड़ा सोशल मीडिया है, इनके इतने बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वो इस मरकज से शुरू होते हैं, इस छोटी सी मस्जिद से ये सारा अपना सियासी निजाम, सियासी अमूर संभाले हुए हैं। तो उन पर एक हैबत तारी हो जाती है और वो थोड़ा सा परेशानी का मुजाहिरा करते हैं। तो वो डॉक्टर शफीक अमीनी से बात करते हैं कि आपने जो फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का एक मुतालबा किया है, इससे पीछे हट जाएं। आपको वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से की गई 3 तजावीज आपको पेश करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर शफीक अमीनी से कहा कि अल्लामा साद रिजवी से मेरी मुलाकात करवाएं। उन्होंने मुलाकात करवाने से मना कर दिया कि आप मुझे ही साद रिजवी समझें और जो मामलात हैं मुझसे आप डिस्कस करें, मैं ही उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं और मैं ही आपको उसके जवाब दूंगा। तो उन्होंने सबसे पहले पहला मुतालबा रखा, पहला जो तोहफा पेश करने की जो एक तजवीज पेश की कि आपको हम ग्रीन कार्ड देते हैं। वो ग्रीन कार्ड का आपका मकसद ये होगा कि आप अब जो है दीन का काम पाकिस्तान के अंदर रहकर करते हैं। आप इस ग्रीन कार्ड की मदद से अल्लामा साद रिजवी, आपके जितने रुकने शुरा हैं, जितने रहनुमा हैं, वो पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में जा सकते हैं और किसी मुल्क में जाकर दीन के मामलात देख सकते हैं, दीन का काम कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हम ग्रीन कार्ड देंगे। उस ग्रीन कार्ड और आपका पासपोर्ट, ऐसा पासपोर्ट देंगे आप दुनिया का जिस मुल्क में चाहें सफर कर सकते हैं और आप सफर करने के लिए किसी वीजे की दरकार नहीं होगी, कोई वीजा आपको नहीं जरूरत होगी और आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। दूसरी तजवीज पेश करती हैं कि आप हमें बताएं
ہم آپ کو سینٹ میں کوئی سیٹ دے دیتے ہیں، جس حلقے پر آپ ہاتھ رکھیں گے، جس حلقے کا نام لیں گے، اس حلقے میں سے آپ کو ہم سینٹ کی سیٹ دیں گے۔ اس سینٹ کی سیٹ کو بنانے کا طریقہ کار بھی انہوں نے بتایا کہ ہم بائی الیکشنز کروائیں گے، وہاں سے ایک کو ہم نااہل کریں گے، سینیٹر کو جو آپ کہیں گے اس سینیٹر کو نااہل کر کے ضمنی الیکشن کروائیں گے، ان ضمنی بائی الیکشنز میں آپ کو ہم جتوائیں گے اور آپ کے بندے کو ہم سینٹ میں لے کر آئیں گے۔ ایک یہ، اور تیسرا، آپ جتنا پیسہ چاہیں، جتنی دولت چاہیں، آپ اپنے منہ سے مانگیں گے اور ہم اتنے کروڑ ارب روپے آپ کو دے دیں گے، اور ان پیسوں سے آپ جو ہے دین کا کام پھیلائیے گا، اپنے اس سیاسی نظام کو مزید بڑھائیے گا اور یہ تمام معاملات طے کیجیے گا۔ اس پر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ انتظار کریں، میں علامہ سعد رضوی کے پاس جاتا ہوں، ان کے سامنے آپ کے یہ چیزیں، یہ بیانات رکھتا ہوں۔ میں جب علامہ سعد رضوی کے پاس ڈاکٹر شفیق امینی جاتی ہیں تو سعد حسین رضوی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی ان کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتے، ہم کچھ چیزیں لینے کے عوض جو ہیں وہ سفیر کی بدر کرنے کا جو ایک مطالبہ ہے اس پر قائم رہیں گے اور اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر شفیق امینی آتے ہیں، وہ آ کر فیصل واڈا کو ایک ایک چیز بتاتے ہیں کہ جناب سعد حسین رضوی صاحب نے آپ کی تمام تجاویز کو مسترد کر دیا اور وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور آپ کو جو فرانس کا سفیر ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے ان کو ملک بدر کرنا پڑے گا، فرانسیسی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس پر فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کی طرف سے آیا ہوں، ملک کے وہ وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف سے آیا ہوں، آپ ہماری یہ جو پیشکش ہے ان میں سے کوئی ایک پیشکش قبول کریں، تھوڑی نرمی دکھائیں، ہمیں کوئی تھوڑا ٹائم دے دیں، آپ اس طرح ہماری سعد رضوی سے ملاقات کروائیں، ہم خود ان سے بات کرتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر شفیق امینی نے کہا جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو سعد رضوی کا پیغام میں نے دے دیا ہے، ان کا یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ فائنل ڈیسیجن ہے، اور اگر ان کے پاس آپ جا کر یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں تب بھی ان کی بات یہی ہوگی جو وہ بات کر چکے ہیں۔ اس پر فیصل واڈا صاحب تھوڑے سے مایوس ہوئے اور انہوں نے مزید کہا چلیں ٹھیک ہے، میں ان سے جو ہے ان کے والد کی وفات، جو علامہ خادم رضوی دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اس معاملے میں کوئی بات چیت کر لوں گا، میں تعزیت کروں گا، آپ مجھے ان کے پاس لے جائیں۔ تو ڈاکٹر شفیق امینی نے کہا جی ہاں، آپ کو اس معاملے میں تو آپ سعد رضوی سے مل سکتے ہیں۔ تو ان کو علامہ سعد رضوی کے کمرے میں لے جایا گیا۔ تو ڈاکٹر شفیق امینی کہتے ہیں کہ تب جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، علامہ سعد رضوی پر ان کی نظر پڑی تو ان پر ایک اور ہیبت طاری ہوگی کہ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ، کبھی وہ دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر کفر کو یہ اس طرح للکارتے ہیں۔ پورے پاکستان میں ایک سیاسی نظام چلایا ہوا ہے، ان کی سٹریٹ پاور کا ایک اپنا ہی المیہ ہے، پوری دنیا سے رپورٹس آتی ہیں کہ تحریک لبیک کی سٹریٹ پاور دنیا کی شاید مضبوط ترین سٹریٹ پاور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی تحریک لبیک کا جو ایک سوشل پلیٹ فارم ورکنگ ہے، وہ ساری صرف اس چھوٹے سے کمرے سے، اور اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ جو سب سے بڑی مذہبی جماعت کا لیڈر ہے، جو چوتھے نمبر پر سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہے، وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے۔ تو یہ بہت حیران کن ان پر یہ بات ہوئی اور وہ انہوں نے کافی حیران کن تاثرات کا مظاہرہ کیا اور علامہ سعد رضوی کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو ان کی بات چیت کا آغاز ہوتا ہے، علامہ سعد رضوی سے یہ ان کی والد کی تعزیت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے اس رہنما ڈاکٹر شفیق امینی سے اپنے کچھ مطالبات، کچھ اپنی تجاویز رکھی تھی تو آپ نے مسترد کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے مجھے یہ تجاویز بتائی ہیں اور ہم ان کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں، ہم عمران خان صاحب کی طرف سے آئے ہیں، وزیر اعظم کی طرف سے آئے ہیں، بڑی یقین اور اعتماد کے ساتھ انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ جو ہے بات چیت مفاہمت کر سکتے ہیں اور کسی طریقے سے مفاہمت کریں، تو میں ان کے پاس واپس خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، مجھے آپ کوئی تجاویز تو مانیں، ان 3 تجاویز میں سے کچھ تو مانیں اور کوئی نرمی دکھائیں یہ فرانس کے معاملے میں۔ تو علامہ سعد حسین رضوی نے ایک تاریخی جملہ کہا اور بہت ہی خوبصورت جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ میرا پیغام دے دیجیے گا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد اسلام جب دنیا میں آیا تھا، 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس ملک پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام موجود ہیں جو ساری دنیا کی دولت
ٹھکرا کر بھی اپنے نبی کے ساتھ ہمیشہ وفا نبھائیں گے، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے وہ ساری دنیا کی اگر ان کو دولت جو ہے آپ ان کو دیں تو وہ ان کو ٹھکرا دیں گے، لیکن اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو یہ جملہ جو ہے سن کر فیصل واڈا صاحب خاموش ہو گئے، اتنا بڑا جملہ سننے کے بعد، اور ان کو کہا کہ آپ ہمیں گرفتار کریں، آپ ہمیں جیلوں میں ڈال دیں، آپ ہماری جانیں لے لیں، دنیا کا کوئی ظلم ہے تو آپ ہم پر وہ ظلم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس مطالبے سے کہ فرانس کا سفیر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اس کو ملک بدر ہونا ہی ہوگا، وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتا، ہم فرانسیسی سفیر سے اپنے تعلقات ختم کریں گے، فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس سننے کے بعد فیصل واڈا خاموش ہو گئے، انہوں نے ان سے اپنے جانے کی اجازت طلب کی، اور وہاں سے اس طرح فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ یہ تمام ملاقات کا احوال وہاں پر موجود ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے بتلایا کہ وہاں پر اس طرح سے ہوا، یہ گفتگو، یہ تمام جو آپ کو میں نے ملاقات بتائی ہے کہ وہاں پر کیا ہوا، یہ تمام ڈاکٹر شفیق امینی نے خود بیان کی ہے کہ ایسے ایسے فیصل واڈا صاحب میرے پاس آئے تھے، پھر سعد رضوی سے ملاقات کی، اور یہ باتیں جو انہوں نے مکمل کی۔